ترگت ایک عظیم جنگجو، سپاہی اور مدبر حکمران تھا جس نے قریباً 36 سال ایک شہر پر حکمرانی کی۔ یہ شہر تھا اناگول، جو کہ ترکی کا مشہور شہر ہے، لیکن یہ شہر یا حکمرانی آسانی سے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اور اس شہر کی حکمرانی سے قبل 90 سال تک ایک طویل جدوجہد تھی جو ترگت نے سلیمان شاہ، ارطغرل غازی، عثمان غازی اور پھر اورحان غازی کے ساتھ مل کے کی۔ ترگت 1200 میں سلجوقی سلطان رکن الدین سلیمان کی دور میں پیدا ہوا۔ اس کی جائے پیدائش پر مورخین کا اتفاق نہیں ہے۔ ترگت کا تعلق قے قبیلے سے تھا۔ اس کی والدین کی وفات کے بعد سلیمان شاہ کی بیوی نے اس کی پرورش کی۔ وہ ارطغرل غازی کا بچپن کا دوست تھا۔ ایک ہی گھر میں دونوں پروان چڑھے۔ ترگت نے جنگی تربیت سلیمان شاہ سے حاصل کی، لیکن ترگت نے لڑائی کے لیے روایتی انداز یعنی تلوار کے بجائے کلہاڑے کا استعمال کیا۔ ترگت کے کلہاڑے آج بھی ترکیہ کی توپ کوپی میوزیم میں موجود ہے۔ اس کا یہ انداز سب سے الگ تھا۔ وہ کلہاڑے سے دشمن کو ریزہ ریزہ کر دیتا تھا۔ وہ جنگی قابلیت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ذہنیت کا مالک تھا۔ ارطغرل غازی کے سرداری کے دور میں وہ اس کے سفیر کے طور پر کام کرتا رہا، اس کا نائب رہا، یہاں تک کہ ارطغرل نے اس کو اپنے سپاہیوں کا سپہ سالار بنا دیا۔ اس عہدے کا کتنا حقدار تھا، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ ارطغرل سے لے کر اورحان غازی تک سلطنت عثمانیہ کی 3 حکمرانوں کی فوج کا سپہ سالار ترگت تھا۔ اناگول کی فتح کے بعد وہ اناگول کا حکمران بن گیا، لیکن اس کے باوجود اورحان غازی نے بازنطینیوں سے جنگ کے دوران اسے ہی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ترگت ارطغرل کے ساتھ مل کر سلجوق سلطنت کے لیے لڑتا رہا۔ سلطان علاء الدین کے بعد جتنا بھروسہ ارطغرل پر کرتا تھا، ارطغرل کے نائب ترگت پر وہ اتنا ہی اعتبار کرتا تھا۔ سلجوقیوں کے بعد عثمانیوں کے ساتھ وفاداری کرنے میں بھی ترگت نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ صلیبیوں کے خلاف ارطغرل کے ساتھ مل کر بہت سے مقامات پر ترگت نے اپنی بہادری کی جوہر دکھائی۔ ترگت ان چاند لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ارطغرل کے ساتھ سعود کی جانب ہجرت کی تھی۔ سعود کی متعدد لڑائیوں میں بھی وہ ارطغرل کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتا رہا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے جب بورسا پر پہلا حملہ کیا تو ترگت اس کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ سلجوق حکومت کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا بنیاد رکھنے والے لوگوں میں ترگت الب کا کردار سر فہرست ہے۔ 1299 میں عثمان غازی نے ترگت کو اناگول فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ ترگت نے اپنی بہادری اور جرت سے یہ علاقہ فتح کیا اور عثمانی پرچم اس شہر پر لہرایا گیا۔ عثمان غازی نے ترگت کو اس شہر کا حکمران بنا دیا۔ ترگت اپنی وفات تک اس شہر کا حکمران رہا۔ 1325 میں اورحان غازی کے حکم پر ایک جنگ کے دوران ترگت کو شہادت نصیب ہوئی۔ جس کی اس کو برسوں سے تمنا تھی۔ ترگت کی شہادت کے وقت اس کے ہاتھ میں ٹریڈ مارک یعنی اس کا کلہاڑا موجود تھا۔ ترگت کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات تو نہیں ہے، لیکن تاریخ میں اس کے ایک بیٹے کا ذکر ملتا ہے جس کے نام پر کولاب ملاسی میں ایک مسجد بھی موجود ہے۔ ارطغرل ڈرامے کے داستان کے مطابق ترگت الب کی پہلی شادی آئکس یا پھر شاہینہ نامی عورت سے ہوئی تھی جو کہ کائی قبیلے کی خاتون تھی۔ منگولوں کے حملے کے دوران ترگت کی بیوی شہید ہو گئی، جس کے بعد ترگت کا مقصد ارطغرل غازی کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنا ہی تھا۔ ارطغرل نے اس کو صلیبیوں کے قلعے میں جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا، جہاں وہ پکڑا گیا۔ صلیبیوں نے اس کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی ذہانت اور ہمت سے ان کی چنگل سے نکل آیا۔ ارطغرل نے ترگت کو سپہ سالار بنایا تو ترگت سپاہیوں کے ساتھ ساتھ
دیگر معاملات میں بھی ارطغرل کا مدد کرنے لگا۔ ارطغرل نے ایک دشمن قبیلے کے جنگ سے بچنے کے لیے اس قبیلے کی سردار کی بیٹی سے ترگت کا نکاح کروا دیا۔ ترگت کی یہ بیوی اسلحان خاتون تھی۔ اسلحان خاتون کی والد اور بھائیوں کے انتقال کے بعد وہ قبیلے کی سردار بن گئی، لیکن اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا سامنا کرتے ہوئے اسے دشواری کا سامنا کرنا پڑا، جس پر ارطغرل نے، جو کہ اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس قبیلے کا سردار ترگت کو بنا دیا۔ بازنطینیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے دوران ترگت کی غیر موجودگی میں اسلحان خاتون اپنے باپ اور بھائیوں کا انتقام لینے کے لیے کونیا چلی گئی، جہاں وہ سداتین کوپیک کے ہاتھوں شہید ہو گئی۔ اسلحان سے ترگت کو وارحانہ محبت تھی۔ اس کی شہادت کے بعد دوبارہ ترگت نے شادی نہیں کی اور پھر ارطغرل کے ساتھ ہلاکو خان کے مقابلے میں جانے والے لشکر میں شامل ہو گیا۔ تو یہ تھی ایک عظیم جنگجو کی داستان جو ہم نے صرف آپ کو 5 منٹ کی ویڈیو میں بتائی۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔